نور في عيوننا نور في وجوهنا يا نور الآمين يا نور الحق المبين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين البعيد الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والحمد لله رب العالمين. نقیب اجلاس اسٹیج پر منعقد فروز علماء کرام مشورہ اعلام بحاجین مجلس پردہ میں رہ کر سماعت کرنے والی خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مجمع بہت ہی اچھا تھا، لیکن اب جب تقریر کی باری آئی تو سامنے کرسی ہی خالی ہو گئی. ادھر والے جو بیٹھے ہیں ذرا برائے کرم آگے آ جائیں بھائی. تھوڑا سا آگے آ جائیں، کرم فرمائیں. ماشاءاللہ ایسے تو ہم آپ کے مابین میں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. ایک بزرگ کی عرس میں ہم اور آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آج اس محفل میں جو بھی دعا ہو وہ بارگاہ خداوندی میں قبول ہو. سبحان اللہ. 25 تاریخ کی مجھے دعوت ملی اور آپ تقریر مجھ سے 26 تاریخ میں کروا رہا ہیں. ابھی آپ یاد آتا ہے. آئیے گفتگو شریف کا سلسلہ شروع کرنے سے پیشتر ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے آقا و مولا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مختصمی عقیدت و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بواز ولد اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. سبحان اللہ. ہم سمجھ رہے ہیں آپ لوگ نعتیں اتنا سن لیے ہیں کہ تھک گئے، اس لیے مقرر کی تقریر پہلے کروانی چاہیے. بعد میں نعت کیسے بھی آپ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے. میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے. اور سرے حسین نے نوکے سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہا تھا کہ پھر کٹا کیا ہے. اب تھوڑی سی اور توجہ چاہوں گا، اس لیے کہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک جگہ ایک شخص تھا جس نے قسم کھا لیا کہ اگر کوئی مجھ سے ہندی اردو مراٹھی میں بات کرے گا لیکن میں اس سے انگلش میں ہی بات کروں گا. عجیب ماجرا ہے. انگلش آتی بھی نہیں، صرف جانتا ہے یس نو تھینک یو، اور اس کا معنی بھی نہیں جانتا کہ یس کا معنی کیا ہوتا ہے، نو کا معنی کیا ہوتا ہے، تھینک یو کا معنی کیا ہوتا ہے. قسم کھا لیا کہ آج دن بھر میں انگلش میں ہی بات کروں گا. اتفاق ایسا ہوا کہ ایک کنواں کے پاس غسل کر رہا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ غسل کرنے میں گھڑی آتی ہے. وہ گھڑی بھول کر چلا گیا
اور جب گھر پہنچا تو اس کی بیگم نے کہا کہ گھڑی کیا کی؟ اسے خیال آیا کہ جہاں پہ میں غسل کر رہا تھا وہاں گھڑی چھوٹ گئی۔ اب گیا تو گھڑی کسی نے لے لی۔ اب یہ بیچارہ سوچتا ہے کہ جب میں غسل کر رہا تھا تو وہاں کون شخص موجود تھا؟ تو ذہن پہ زور دیا تو پتا چلا کہ فلاں شخص وہیں پر تھا۔ اب اس کے پاس گیا، کہا تم نے میری گھڑی لی؟ کہا یس۔ اب یہ پڑھا لکھا آدمی سمجھ گیا یس مانے ہاں ہوتا ہے۔ کہا دے دو؟ کہا نو۔ کہا بہت برائی ہوگی تو کہہ رہا ہے تھائی۔ کہا عجیب آدمی۔ کہا لیے ہو؟ کہا یس۔ کہا دے دو؟ کہا نو۔ کہا کیس کر دوں گا؟ کہا تھائی۔ حقیقت میں مقدمہ کیا، اب گھڑی کی کوئی قیمت نہیں تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے۔ اور ایک پولیس والا ہاتھ میں ڈنڈا لیے ہوئے آیا، پوچھا تم نے اس کی گھڑی لی؟ تو کہا دے دو؟ کہا نو۔ کہا بہت ڈنڈا ماروں گا؟ تو کہہ رہا ہے تھائی۔ جب دو چار ڈنڈا پولیس والے نے پیٹھ پہ لگایا، کہا مجھے کیوں مار رہے ہیں؟ کہا آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے اس کی گھڑی لی؟ تو کہتے ہو یس یس مانے ہاں ہوتا۔ کہہ رہا ہوں دے دو؟ تو کہتے ہو نہیں دوں گا، نو مانے نہیں ہوتا ہے۔ آخر کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا دیکھیے میں نے آج قسم کھا لیا تھا کہ کوئی مجھ سے ہندی اردو مراٹھی گجراتی میں باتیں کرتا رہے، لیکن میں اس سے جو بات کروں گا وہ انگلش میں ہی بات کروں گا۔ میں تو اس کا معنی بھی نہیں جانتا، نو کا معنی بھی نہیں جانتا۔ میرے دوست آپ بزم رسول میں بیٹھے ہو، آپ سبحان اللہ کا معنی جانو یا نہ جانو، جب کوئی عشق نبی میں چل کر سبحان اللہ کا ورد کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں 90 نیکیوں کا اضافہ یہ ایسی محفلیں مل جایا کرے تو اسے سو کرنا گوایا کرو، بلکہ فرشتوں کو سامنے رکھ کر یہ گواہ بنا لو کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی فضیلت کیا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے سارے اعمال کو اٹھا کر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور سبحان اللہ کی نیکی کو اٹھا کر دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو تمام نیکیوں کا پلہ ہلکا ہو جائے گا اور سبحان اللہ کی نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ۔ اب تو 3 شعر ہم بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں، اجازت ہے؟ ان بزرگ کا عرص ہے شہید امام علی دادا، وہ شعر سمال کریں اجال مرون۔ آپ لوگوں نے بہت شعر پڑھا ہے تو 3 شعر ہم سے آپ کی معرفت کا۔ سوز عشق احمد میں رات دن جو تپتے ہیں، سنو قسم خدا کی شعر سنو، اور ایسے ہی کوئی شہید نہیں ہوتا، عشق کی سوچ میں چلتا ہے جب سوز عشق احمد میں رات دن جو تپتے ہیں، سوز عشق احمد میں رات دن جو تپتے ہیں، تو بن کے وہ امام علی دادا طاہر میں چمکتے ہیں، بن کے وہ امام علی دادا طاہر میں چمکتے ہیں۔ اور یہ شعر سنیں اہل علم حضرات جہاں بیٹھے ہیں، شیر سماعت کر لیں، ذرا ایک مرتبہ پیشگی کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عاشقان احمد میں
ارے رات بھر سسکتے ہیں گدڑیوں میں منہ ڈالے رات بھر سسکتے ہیں۔ اور حضرات بزرگان دین کے وسیلے سے یہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے۔ اس شعر میں کی آواز کو کم کر دے بھائی، اور اس کی آواز کو ہم آواز نہیں کسی کر دیں، ذرا بول دیجئے سبحان اللہ۔ اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں ہم بزرگان دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے ساتھ کبھی غوث الاعظم دستگیر کا کرم ہوتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کا کرم ہوتا ہے، لیکن شاعر کا کتنا اونچا خیال ہے کہ پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے، پھیلنے نہیں دیتے ہاتھ غیر کے آگے، ارے کتنا کتنا اپنے منگتوں کا ارے وہ خیال رکھتے ہیں، کتنا اپنے منگتوں کا وہ خیال رکھتے ہیں۔ اور آخر شیر سماعت کر لیں کہ کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں، کیا میرا بگاڑے گی حاسدین کی نظریں کہ ان کے حسن کا دل میں رکھتے ہیں، بن کے وہ شہید امام دادا ارے دہر میں چمکتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، بولیے گا کرسی خالی ہو گئے، کچھ لوگ بڑے لوگ ہیں پیچھے بیٹھے، اور جب تک کہ موڈ نہیں جمے گا تب تک، اس لیے میں کہتا ہوں ذرا میرے بھائی صاحب لوگ ادھر آ جائیں، ذرا سامنے آ جائیں، چند ہی لوگ ہیں لیکن سامنے رہیں تو اچھا رہے گا۔ دیکھیے آپ کتنوں بڑے مقرر بلا لیجئے اور صرف 2 4 5 لوگ رہیں گے تو اس کا بولنے میں وہ نہیں جمے گا، اس لیے تقریر کو سمجھے اور اس کو سنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، ورنہ نعت شریف کا سننا بالکل عبادت ہے، لیکن پوری عمر نعت شریف آپ سنتے رہیں، اگر آپ سے صرف اتنا پوچھیں کہ امام حسن و حسین میں بڑائی چھوٹائی کتنی ہے تو آپ نہیں بتائیں، اس لیے تقریر سنیں، اس پر عمل کریں، ورنہ حال کیا ہوگا کہ بے عمل دل ہے تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، اور جب کھیتی ہی اوسر ہے تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ حدیث عشق کی روشن کوئی تفسیر لکھ دیں گے، جبین کفر پر ہم نعرہ تکبیر لکھ دیں گے، ہمارے جسم میں ہردم حسینی خون رقصہ ہے، جہاں پہ کربلا دیکھیں گے ہم شبیر لکھ دیں گے۔ میرا نبی لاجواب، ذرا بولو سبحان اللہ۔ اب میں شروع ہو رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت کافی ہو چکا ہے، اور زیادہ دیر کروں گا لطفہ وغیرہ کہنے میں تو جو ہیں وہ بھی سو جائے گا۔
اس لیے تھوڑی سی اور تقریر آپ سنو. میرا نبی لاجواب. جب نبی لاجواب ان کا نواسا بھی لاجواب. نبی لاجواب، نبی نے دین کو پھیلایا، صحابہ نے دین کو پھیلایا ہے، لیکن خدا کی قسم امام حسین نے اسلام کو بچایا ہے. پھیلانا اور ہے، بچانا اور ہے. اب آپ اندازہ کرو میرا نبی کیسا لاجواب ہے. یہ بتاؤ دنیا میں کہیں آپ نے ایسا بھی کوئی بیٹا دیکھا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا لیکن ہوائی جہاز کا پائلٹ بن جائے؟ ایسا بولو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے دنیا میں کہیں ایسا بھی بیٹا دیکھا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا؟ غور سے سننا، ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا ہی نہیں ہوا لیکن آپ کے مسجد کے مصلی کا امام بن جائے. آپ کہو گے نہیں. دنیا میں کہیں آپ نے ایسا بھی بیٹا دیکھا ہے جو ابھی ماں کی پیٹ سے پیدا نہیں ہوا ہے لیکن کسی ٹرین کا ڈرائیور بن جائے؟ آپ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا بالکل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آدمی پہلے عبادت بعد میں، آدمی پہلے بندگی بعد میں، آدمی پہلے ریاست بعد میں، یہ مائی پہلے، آواز بعد میں، سر پہلے ٹوپی بعد میں، آپ سر پہلے ٹوپی بعد میں، اعلیٰ امام احمد رضا پہلے، اعلیٰ حضرت بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے، حضور مفتی اعظم ہند بعد میں، حبیب الرحمن پہلے، مجاہد ملت بعد میں، معین الدین پہلے، اجمیری ہوئے بعد میں، صابر پہلے، کلکری ہوئے بعد میں، نظام الدین پہلے، محبوب الہی بعد میں، قطب الدین پہلے، بختیار کاکی ہوئے بعد میں، اور آگے بڑھو ابو بکر صدیق پہلے، صداقت بعد میں، عمر پہلے، عدالت بعد میں، عثمان پہلے، شخصیت بے مثال بعد میں، علی پہلے، فاتح خیبر بعد میں، ابو عبیدہ پہلے، مالک ابن سنان بعد میں، اور آگے بڑھو آدم پہلے، شفیع اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجیب اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، جلیل اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں. میرا نبی، میرا رسول ایسا رسول ہے کہ رسول اللہ پہلے ہے، آمنہ کا لال بعد میں. رسول اللہ پہلے، آمنہ کا لال بعد میں. ایسا کوئی دنیا میں انسان ہو تو بتاؤ. سب پیدا ہونے کے بعد لقب ملتا ہے لیکن میرے آقا ایسے لاجواب پیغمبر ہیں کہ جب آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو بیٹا بعد میں کسی کا ہوئے لیکن اللہ نے اپنے نور سے میرے محبوب کو بنایا تھا. نبی لاجواب تو ان کا نواسا بھی لاجواب. سبحان اللہ. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ طیبہ میں ہوئی. ذرا بولو سبحان اللہ. اب آپ کو ایک ایک جملہ سننا ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان حضرت ام الفضل ہے. اب میرے آقا کا یہ ہے، دیکھو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں امی جب ان کی چچی نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے کہ جس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے میری چچی جان بیان تو کرو. تو آپ کی چچی فرماتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹ کر میری گود میں رکھ دی گئی ہے. اللہ. تو میرے آقا فرماتے ہیں چچی جان خوش ہو جاؤ، یہ خواب بڑا اچھا ہے. سبحان اللہ. ان قریب میری بیٹی فاطمہ کو ایک بیٹا پیدا ہوگا. نبی نے بیٹی کا نام نہیں لیا. آج تو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے پتہ لگایا جا رہا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی ہے، لیکن میرے آقا ڈائریکٹ فرما رہے ہیں اے چچی جان ان قریب میرے فاطمہ کو بیٹا پیدا ہوگا.
ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے چچی جان جاؤ میری فاطمہ کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وقت ولادت قریب ہے۔ جب آپ کی چچی ام الفضل جب فاطمہ کے قریب جاتی ہیں تو خدا کی قسم خاتون جنت کی گود میں ایک چاند سا بیٹا لیے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ وہ امام حسین کی پیدائش ہو چکی ہے۔ ام الفضل فرماتی ہے اے فاطمہ بتاؤ، میں تو دیکھنے آئی تھی سرکار کے کہنے پر، یہ بتاؤ کہ بچے کی ولادت کب ہوئی ہے؟ کہا بس ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ حضرت چچی دیکھتی ہے نہ کہیں خون ہے نہ پانی ہے، تو قربان جاؤ نبی سے ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ فاطمہ کو بیٹا پیدا ہو چکا ہے۔ نبی بھی مسرت سے مسکرانے لگے، لیکن حضرت چچی فرماتی ہے یا رسول اللہ نہ فاطمہ کو کہیں خون ہے نہ پانی ہے، سب کچھ صاف ستھرا ہے۔ تو قربان جاؤ میرے آقا فرماتے ہیں اے میری چچی جان سنو، میں بھی پاک، میری بیٹی بھی پاک، حسن بھی پاک، حسین بھی پاک، جس جگہ حسین کی ولادت ہوئی ہے وہ جگہ بھی پاک ہے۔ اسی مقام پہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کے لکھ دیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مصطفیٰ کا گھرانہ۔ اب آپ اندازہ کرو اللہ اکبر، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہو چکی ہے، لیکن دونوں بھائیوں میں فرق 6 مہینے کا فرق ہے۔ کئے مہینے کا؟ 6 مہینے کا۔ اس کو یاد کر حسن 6 مہینہ بڑے ہیں، حسین 6 مہینہ چھوٹے۔ اور جب حسین کی ولادت ہوئی، آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو مولوی صاحب کا سہارا لیا جاتا ہے، امام صاحب کا سہارا لیا جاتا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں، آج کے مسلمان کو آزان کے کلمات یاد نہیں ہے۔ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف مولانا یہ آزان دے دے، کوئی امامت نہیں کرنی ہے۔ گھر کا معاملہ تھا تو بھی آزان دے سکتے ہو، لیکن ہمارے نوجوانوں کو فلمی گانے تو یاد ہیں لیکن آزان کے کلمات یاد نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خدا کی قسم حسین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو ہماری نماز قضا نہیں ہوتی، حسین کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہماری مسجدیں ویران نہیں آتی، نظر نہیں آتی۔ آج کا مسلمان رو رہا ناچ رہا ہے، ڈانس کر رہا ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی بربادیاں ان کے سامنے ہے، مسلمانوں کی عزتیں ویران کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے اپنے اسلاف کی زندگی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے اسوہ حسنہ پہ چلنا چھوڑ دیا ہے، صرف لاہور عید میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ہمارے بہت سارے اکابر نے اپنی جان کی قربانی لگا کر کے اسلام کے پرچم کو بچایا ہے۔ اسی امام حسین نے حق اور ناحق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر کے اسلام کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا اور ثابت کر دیا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حسین کا نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، حسین کے کردار کو بھی دیکھنا ہوگا۔ حسین نے اپنی جان کیوں دی ہے؟ حسین نے اپنے جوان بیٹے کو میدان کربلا میں کیوں بھیجا ہے؟ وجہ کیا تھی؟ اقتدار کی لڑائی نہیں تھی۔ بس تھوڑی سی آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، دیکھو دھیرے دھیرے میں بڑھ رہا ہوں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے ہیں تو خود امام الانبیاء آزان پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، زبان سے آزان کے کلمات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اور دینے کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں بیٹا حسین یہ مصطفیٰ کی زبان کی آواز ہے، اسی لاج ہے۔ بول دو سبحان اللہ۔ امام حسین کی آنکھیں بند تھی، نظر کھلی، امام الانبیاء کے چہرے کا دیدار کیا اور آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہا یا رسول اللہ اگر مصطفیٰ کی زبان ہے تو حسین کے کان ہے، اے نانا جان
لوگ محرابوں میں قرآن پڑھیں گے، ممبروں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، حجروں میں قرآن کی تلاوت کریں گے، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو گے، مسجد میں بیٹھ کے تلاوت میں قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ لیکن اے نانا جان، اگر اسلام کی فروعیت کے لیے، اسلام کے علم کو بلند کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑ گئی تو آپ کا نواسا نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دکھائی دے گا۔ اور حقیقت ہے کہ حسین کا گلا کٹ گیا ہے، لیکن پھر بھی گلے سے بھی آپ نے نوکے نیزہ پر بھی قرآن کی تلاوت کی ہے۔ امام حسین کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، اور صبح قیامت تک وہ زندہ ہی رہیں گے۔ اس لیے رب کا مقدس کلام کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ماتم نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ مانتے ہیں ہمارا شہید زندہ ہے۔ اور جب عام لوگ شہید ہو کر زندہ ہیں تو امام علی مقام جو سید الشہداء ہیں، تمام شہداء میں آپ کا مرتبہ بڑا ہے، تو امام حسین کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اس لیے میرے حسین کل بھی زندہ ہے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ ہے۔ حسین 6 مہینے کی چھوٹائی اور بڑائی، امام حسن 6 مہینے بڑے، اور امام حسین، میں نے عالم خیال میں سوال کیا یا اللہ یہ حسین کون ہے؟ فاطمہ زہرا، حضرت علی نے نام رکھا شبیر، صبر و شبیر، پہلا نام کیا نام؟ صبر و شبیر۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حسین کو دیکھا، کہا کیا نام رکھا؟ لوگوں نے کہا صبر و شبیر رکھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرے نواسوں کا نام ایک کا حسن دوسرے کا حسین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس وقت یہ 2 نام پوری دنیا میں نہیں تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نام کہاں سے آپ نے چن کے رکھ دیا؟ یہ نام کسی کا نام نہیں ہے۔ تو قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالی نے اس نام کو جنت میں سجا کے رکھا تھا۔ یہ 2 نام جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ اسی مقام پہ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نواسوں کی مبارکبادی کو قبول فرمائیں، لیکن جنت میں بھی آتا جاتا ہوں، لیکن یہ 2 نام تو میں نے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو قربان جاؤ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کو قرب خاص میں چھپا رکھا تھا کہ پہلے محبوب کے نواسوں کا نام ہوگا، بعد میں پھر کسی کا نام ہوگا۔ آج پوری دنیا میں حسن اور حسین کا نام موجود ہے، لیکن جب نبی نے اس نام کو رکھا تھا تو صرف نواسوں کا ہی 2 نام تھا۔ اب میں نے تصور میں یہ کیا، سوچا یا اللہ حسین کون حسین؟ جو 22,000 کے سامنے، باطل کے سامنے آپ کھڑے رہے وہ حسین، جس نے حقانیت کا پرچم بلند کیا وہ حسین۔ اللہ نے فرمایا تم حسین کو بعد میں دیکھنا، پہلے حسین کے نام کو تو دیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ اب میں نے حسین کے نام کو دیکھا، حسین میں کیا ہے؟ جب ہم نے غور کیا تو حسین میں کتنے حرف ہیں؟ 4، ہے، سین، یہ نون۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ، کئی حرف ہو گئے؟ 4۔ حسین کیا ہے؟ تو حسین میں 4 حرف۔ جب پہلے حرف پر ہم نے غور کیا تو ہے سے مراد کیا ہے؟ تو قربان جاؤں ہے کہہ رہا ہے، ہے کا مطلب یہ ہے کہ حق پر چلنے والا حسین، حقانیت کا پرچم بلند کرنے والا حسین، حق کے اوپر نثار ہو جانے والا حسین، حق سے ٹکرانے والا، باطل سے ٹکرانے والا حسین، حق کا پرچم بلند کرنے والا حسین۔ ہم نے کہا یہ سے بات سمجھ میں آ
گئی، لیکن ہے کے بعد سین بھی لکھا ہوا ہے۔ سین کا مفہوم کیا ہے؟ تو قربان جب سین بول رہا ہے، حسین میں اللہ نے نام چن کے دیا ہے، ہے سے حقانیت والا حسین، حق کا پرچم بلند کرنے والا حسین۔ اور سین کا مفہوم یہ ہے کہ سین سے سجدہ کرنے والا حسین، اللہ کی بارگاہ میں سربا سجود ہونے والا حسین۔ یہی وجہ ہے کہ حسین پہ 72 زخم لگے تھے، اور جب کربلا کی سرزمین پہ گرے ہیں تو سر کے بل گرے ہیں۔ آپ نے سر کو سجدے میں کٹوا کر اپنے نانا جان کی امتوں کو یہ درس دیا ہے کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اللہ اکبر۔ ہم وہ قوم کو ماننے والے ہیں کہ مومن کا اٹھا ہوا قدم یا تو دشمنوں کی چھاتیوں پہ پڑا ہے، نہیں تو پھر جنت کی وادیوں میں پڑا ہے۔ آج مسلمان اپنے اسلاف کی زندگی کو فراموش کر دیا ہے۔ ہم نے کہا سین سے مراد سمجھ گیا کہ سجدہ کرنے والا حسین۔ یاس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کا مفہوم ہے یاد خدا میں مست رہنے والا حسین، یاد خدا میں مست رہنے والا حسین۔ اور روح سے مراد یہ ہے کہ نانا جان کی امت کو رب سے بخشوانے والا حسین۔ قربان جاؤں یہ حسین۔ ہم نے سمجھ لیا کہ جب نانا کے جب حسین کے حرف کے مفہوم کا یہ عالم ہے تو قربان جاؤں میرے حسین کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب یہی حسین قربان جاؤں جب حسین کی ولادت ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے نبی کے نواسوں کے موقع پہ ہم چاہتے ہیں کہ مبارکبادی پیش کریں۔ اللہ نے فرمایا پہلا مبارکبادی میرا بھی دینا اور مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا اور نبی کے نواسوں کی بارگاہ میں مبارکبادی بھی پیش کر دینا۔ حضرت جبریل چلے ہیں تو اللہ نے فرمایا اکیلے نہ جاؤ، فرشتوں کا جلوس بھی ساتھ لے لو۔ سنو مسلمانوں، جب فرشتے بھی ساتھ میں آنے لگے، جب پہلے آسمان پہ آئے ہیں ایک ایسا بھی فرشتہ تھا جس کا دونوں پیر کٹا ہوا تھا، جس کا دونوں ہاتھ کٹا ہوا تھا، اپاہج بنا بیٹھا تھا وہ فرشتہ۔ اللہ اکبر۔ جب فرشتہ کو حضور دیکھا ہے تو پوچھا اے بھائی تم لوگ کہاں جا رہے ہو، کس کے استقبال کے لیے جا رہے ہو؟ تو سید الملائکہ حامل وحی الہی نے فرمایا تھا تم نہیں جانتے ہو آج مصطفیٰ جان عالم کے نواسوں کی ولادت ہوئی ہے، اس لیے ہم مبارکبادی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ اپاہج فرشتے نے کہا تھا کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، اس لیے کہ میں چلنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو ایک فرشتے نے انہیں اپنی پشت پہ بٹھایا اور مصطفیٰ جان عالم کی بارگاہ میں لے آئے۔ سب فرشتوں نے اللہ کے نبی کو مبارکبادی دی ہے کہ آپ کے نواسوں کی آمد پر ہم سب مبارکبادی پیش کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں مبارکبادی دیتے جا رہے ہیں۔ نبی بھی خوش ہو گئے اور اسی آشنا میں میرے آقا نے فرمایا یہ کون سا فرشتہ ہے، آخر یہ کس کی وجہ کیا ہے، آخر اس کا ہاتھ اور پاؤں کیوں کٹا ہوا ہے؟ نبی نے توجہ فرمائی ہے تو اس فرشتے نے کہا یا رسول اللہ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ جب میں پہلے آسمان پر سے ایک مرتبہ زمین پر دیکھا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کا ہاتھ اور پاؤں کٹا ہوا تھا، تو میں نے کہا اس آدمی کا دنیا میں رہنا ہی بیکار ہے، اس آدمی کا جینا بیکار ہے۔ اور یہی سے میں تم کو ذہن دینا چاہتا ہوں جب کسی عیبی اپاہج کو دنیا میں دیکھ لو تو اس کا مذاق مت اڑانا، اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے وہ عیبی ضرور ہے، اندھا اور لنگڑا ضرور ہے، لولہا ضرور ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں وہ کتنا مقرب ہے وہ تو نہیں جانتے۔ تو اس فرشتے نے کہا تھا یا رسول اللہ میں نے اس کا مذاق اڑایا اور دیکھ کر کے ہنس دیا کہ اس کا جینا ہی بیکار ہے۔ اسی آشنا میں اسی وقت اللہ تبارک و تعالی جلال میں آیا، میرے
میرا دونوں پاؤں بھی کٹ گیا، میرا دونوں ہاتھ بھی کٹ گیا ہے۔ یا رسول اللہ، اسی وقت میں آپاہی بنا بیٹھا ہوں، ایک فرشتہ مجھے کانٹے پہ لے کے آیا تاکہ آپ کے بچے حسین کی مبارکبادی پیش کر دو۔ سنو میرا حسین کیسا ہے، میرا حسین کتنا بڑا لاجواب ہے، حسین کی عظمت اور رفعت کیا ہے۔ قربان جاؤں حسین مصطفیٰ جان عالم کی گود میں ایک چادر میں لپٹے ہوئے تھے۔ مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا بتاؤ تمہاری کوئی تمنا بھی ہے؟ تو اس فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ تمنا یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا ہاتھ اور پاؤں سلامت ہو جائے۔ سبحان اللہ، تو میرا دونوں ہاتھ اور پاؤں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے واپس کر دے۔ قربان جاؤں اتنا کہنا تھا، نبی مسکراتے ہیں، جس چادر میں حسین لیٹے ہوئے تھے اس چادر کا ایک گوشہ پکڑا دیا اور نبی نے دعا فرما دی کہ اللہ میرے نواسے حسین کے صدقے میں اس کے ہاتھ اور پاؤں دونوں کو سلامت کر دے۔ قربان جاؤں فرشتے کے ہاتھ اور پاؤں دونوں سلامت ہو گئے۔ اب تم اندازہ کرو جس حسین چادر میں لیٹے ہوئے ہیں اس حسین کی چادر کا یہ عالم ہے تو میرے حسین کے جسم کا عالم کیا ہوگا، میرے حسین کی عظمت اور بلندی کا عالم کیا ہوگا۔ قربان جاؤں وہ حسین ہے اور اس حسین کو دھوکے سے بلایا گیا۔ کربلا کی سرزمین پر امام علی مقام 72 رکوع سے قدسیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں اسلام کس طرح سے پھیلا ہے۔ قربان جاؤں اسلام پھیلانے میں بے شمار جانے گئی ہے، اس لیے اسلام کا مزار مت اڑایا کرو۔ اس لیے کہ جب اسلام پلا اور بڑھا ہے یہ حسین کی رفعت اور عظمت ہے، یہ حسین کی قربانیاں ہیں، بزرگان دین کی قربانیاں ہیں کہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ورنہ حسین یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیے ہوتے تو آج منبروں محراب سے آذان کی آوازیں نہیں آتی، آج کوئی کعبے کا طواف نہیں کرتا، آج منبروں محراب سے آذان کی آوازیں نہیں آتی۔ یہ تو حسین کا کرم ہے کہ قرآن کی حرمت کے لیے، کعبہ کی سربلندی کے لیے، پرچم اسلام کی سرویت کے لیے 18 سال کا نوجوان بیٹا لٹا کے اسلام بچایا ہے اور وہ محمد کی قربانی دے کے اسلام بچایا ہے اور سب کچھ نچھاور کر کے اسلام کے پرچم کو قیامت تک کے لیے بلند کر کے ہمارا حال کیا؟ صرف غور کرو پیارے، پتہ چل جائے گا۔ اپنے گریبان میں چھانچ کر دیکھو، جلسہ کراتے ہو بڑی اچھی بات ہے، لیکن جلسہ کرانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ رات بھر جاگو صبح میں نمازیں مت پڑھو۔ اس لیے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے جلسہ کرایا کہ نہیں کرایا، اللہ یہ ضرور پوچھے گا کہ تم نے نمازیں کتنی پڑھی ہے۔ حسین نے نماز پڑھ کے بتا دیا ہے، اگر حسین سے محبت ہے تو امام حسین کے کردار کو اپنانا ہوگا، امام حسین کے کیریکٹر کو اختیار کرنا ہوگا۔ میرے قلب آپ جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق کے بعد نظریہ اسلام پر صداقت اپنا کام کرتی رہی، عمر کی عدالت اسلامی نظریات کو واضح کرتا رہا، حسین کی شہادت و شجاعت مردہ دلوں کے جوانوں میں بلبلاہٹ پیدا کرتی رہی، حسین کا صبر و تحمل رسول اللہ کے نظریات کو واضح کرتا رہا۔ آؤ ذرا سا کربلا کی سرزمین پہ چلتے ہیں، تھوڑی دیر دیکھتے ہیں کہ کربلا ہے کیا، آخر اس کربلا کی سرزمین کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حسین پانی کے لیے مجبور تھے، نہیں رہے، حسین رضا و رضائے الہی تھے، انہی کے چشم و چراغ ہندل ولی خواجہ غریب نواز نے اجمیر کی سرزمین پہ جب ساگر کا پانی بند کر دیا گیا تو ایک کٹورے میں اٹھا کر یہ ثابت کر دیا ہمارے آباء و اجداد مجبور نہیں تھے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ اس لیے اللہ کو دیکھنا تھا کہ سیدوں کی اولاد میں صبر کتنا ہے اور یزیدیوں کے دل میں جبر کتنا ہے۔ امام حسین نے صبر کی انتہا کر دی ہے اور جانتے ہو صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ خدا ہے۔ حسین نے صبر کیا، کیوں؟ کربلا کی سرزمین پہ نماز دونوں طرف تھی، ایسا نہیں ہے، نماز ادھر بھی تھی، نماز ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، سجدہ ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، قیام ادھر بھی ہے، رکوع امام حسین کے خیمے میں بھی اور یزیدی خیمے میں بھی لوگ
اور سجود کر رہے تھے، لیکن اگر اللہ یہ فرما دیتا ان اللہ مع المصلین، تم نماز پڑھو تمہارے ساتھ ہے، کربلا کی سرزمین پہ یہ پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا اللہ ہے تو کس کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ نمازی کے ساتھ ہے تو نماز تو دونوں خیمے میں پڑھی جا رہی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا اے لوگوں سنو، یہ دیکھنا ہو رب کس کے ساتھ ہے تو کسی کا نماز مت دیکھنا، روزہ مت دیکھنا، حج مت دیکھنا، زکات مت دیکھنا، ان دونوں میں دیکھنا ہو تو یہ دیکھنا کہ صبر کس کے ساتھ، صبر کس کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے دیکھا امام حسین کا خیمہ جلا دیا گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں، علی اصغر کے حلق میں تیر پیوست ہو گیا، امام حسین صبر کر رہے ہیں، اور وہ محمد کی لاش تڑپ رہی ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں، علی اکبر کا گلا کٹ چکا ہے، امام حسین صبر کر رہے ہیں، عباس علمبردار کے بازو قلم ہو چکے ہیں، میرے آقا حسین صبر کر رہے ہیں، حضرت زینب کی چادر تطہیر چھین لی گئی، حسین صبر کر رہے ہیں، اور وہ محمد کے تماچے چلے جا رہے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں، خود امام حسین کے جسم اطہر پہ 35 زخم تیر کے، 34 زخم تلوار کے آ چکے ہیں، حسین صبر کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے حسین جب تمام صبر تمہارے ساتھ ہے تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ بھی تمہارے ساتھ ہے۔ صبر کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور ذرا سی مصیبت آئے تو اس مصیبت سے ہمیں گھبرانا بھی نہیں ہے۔ اس لیے امام حسین کا عزم لے کر، امام حسین کا استقلال لے کر ہمیں آگے بڑھتے رہنا ہے۔ قربان جاؤں میرے آقا حسین 72 کرسیوں کا قافلہ لے کر جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، کیوں پہنچ گئے ہیں؟ اس لیے کہ مدینہ آپ نے چھوڑا، مکہ مدینہ چھوڑ کر مکہ ہجرت کیے۔ مکہ جب گئے تو مکے سے بھی حرم شریف تھا، وہاں پہ ایک جو نہیں مار سکتے، ایک مچھر اور کھٹمل کا مدد نہیں کر سکتے۔ امام حسین امامہ کی حرمت کو بحال کرنے کے لیے آپ نے کعبہ معظمہ کو بھی چھوڑا، کربلا کی سرزمین پہ پہنچ گئے ہیں۔ 72 کرسیوں کا قافلہ ہے، ایک خیمہ لگاتے ہیں، رب کی کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قربان جاؤں سب لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، حضرت سکینہ بھی دوڑتی آئی، بابا حسین مجھے بھی قرآن کی تلاوت کرا دو، سبحان اللہ، مجھے بھی قرآن پڑھا دو۔ اللہ اکبر، حسین سب کچھ جان رہے تھے کہ میری شہادت کی جگہ کہاں ہے۔ چنانچہ حضرت سکینہ جب قرآن لے کر دوڑتی ہے، ابھی 7 سال کی بچی قرآن نہیں پڑھی ہوئی تھی، سب لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، شہر والوں قرآن پڑھ رہی ہے، حضرت زینب قرآن پڑھ رہی ہے۔ قربان جاؤں جب سب لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اے مسلمانوں تم قرآن صرف رمضان میں کھولتے ہو، اگر قرآن خالی ہوتی ہے تو 1 گھنٹہ 1 پارہ پڑھنے میں تمہیں لگ رہے ہیں۔ آج ہم اخبار کو خود تیز پڑھتے ہیں، ہندی کتابیں خود تیز پڑھ لیتے ہیں، لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی ہے۔ جب خدا کی قسم جہاں پہ قرآن پڑھ دیا جاتا ہے وہاں ایک فرشتے اتر جاتے ہیں، اس گھر میں اخباروں تجلیات کی برسات ہو جایا کرتی ہے، لیکن اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالو۔ چنانچہ خیمے میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، حضرت سکینہ اے بابا مجھے بھی قرآن کی تلاوت کر دو۔ امام حسین نے بڑی محبت سے اپنے بیٹی کو کہا بیٹی بولو، بسم اللہ شریف شروع کرایا، کہا بیٹی پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ذرا بول دو سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ جب چنانچہ اللہ امام علی مقام نے چند جملے بیٹی نے پڑھا تھا تو امام علی مقام امام حسین کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور وہ آنسو حضرت سکینہ کے ہاتھ پہ جب پڑی ہے اور سکینہ نے دیکھا ہے کہ بابا حسین رو رہے ہیں، اے بابا کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ جب تم نے بھیا علی اکبر کو قرآن پڑھایا تو رویا نہیں تھا، جب تم نے سب کو قرآن کی تعلیم دی تھی رویا نہیں، آج مجھے قرآن پڑھا رہے ہو تو رو کیوں رہے ہو؟ قربان جاؤں آخر کیا وجہ ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ امام علی مقام روتے ہوئے اپنی بیٹی کو سینے سے لگاتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ بات یہ نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ تیرے قرآن کی ابتدا تو تیرے باپ نے کر دیا ہے،
تیری انتہا اس قرآن کی کون کرے گا اسے مجھے پتا نہیں ہے۔ جو امام حسین کربلا کی سرزمین پہ پہنچ چکے ہیں، آپ کا کھانا اور پانی بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آج ہم ایک دن روزہ رکھتے ہیں تو ہمارا عالم کیا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ رمضان میں اتنی دوائیں لا دیتے ہیں سال بھر ٹھیک رہتے ہیں، رمضان میں دوا دکھا دیتے ہیں دیکھیے یہ اس کی دوا ہے۔ لیکن قربان جاؤں حسین تیری عظمت کو سلام، تیری بلندی کو سلام، تیری شجاعت مردانگی کو سلام۔ امام علی مقام خیمے میں سے تشریف لے جاتے ہیں، میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، یزیدیوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے یزیدیوں تم مجھ سے جنگ مت کرو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے 1,24,000 کروڑ صفیہ و مرسلین اس خاکدان کی پہ تشریف لائے، لیکن اب تک کسی نبی کا نواسہ دنیا میں زندہ رہی ہے۔ میں تو خود تمہارے نبی کا نواسہ ہوں، جس کے لیے نبی ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین ہما سجدہ ثواب اہل جنت، کہ میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، میرے حسن اور حسین دنیا کے پھول ہیں۔ اسی نواسوں کے لیے آپ نے خطبے کو بند کر دیا ہے، سجدے کو ٹل دے دیا ہے۔ نبی اپنے کانٹھے پہ بٹھا کے گھمایا کرتے تھے، اب بھی وقت ہے اپنے آپ کو سنبھالو، اور کس کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہاری زمین ہڑپ لی ہے؟ میں نے کسی کو گالی دی ہے؟ تم کیوں مجھ سے لڑنا چاہتے ہو؟ یزیدیوں نے کہا صرف ایک بات ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو سلطنت دی جائے گی، حکومت دی جائے گی، کسی صوبے کی گورنری دی جائے گی۔ امام علی مقام نے، امام حسین علیہ السلام نے کیوں وہ یزیدیت کی بیعت سے انکار کیا تھا؟ اس لیے کہ یزید پلید زانی تھا، شرابی تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بیت المال کا خائن تھا، حدود اللہ اور شریعت کو توڑنے والا تھا۔ اس لیے حسین نے کہا ہرگز نہیں، میں ایک فاسق کو فاضل شخص کی بیعت نہیں کر سکتا، میں جان تو دے سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ حسین کے ماننے والے ہو تو سچ کو اختیار کرو، باطل کے آگے سر نہ جھکاؤ، ہمیشہ سچ بولو، حقانیت کا پرچم اپنے ہاتھ میں لے لو۔ حسین حق اور ناحق کے لیے آج ہم باجے بجا رہے ہیں، آج ہم روڈ پہ ناچ رہے ہیں، لڑکی کی بارات جا رہی ہے، بڑے شوق سے لوگ جا رہے ہیں اور خود ناچ رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم حسین کو ماننے والے ہیں، ہم خواجہ کا دامن پکڑنے والے ہیں، ہم غوث اعظم دستگیر کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ ہرگز نہیں، تم نے شیطان کا دامن پکڑ لیا ہے۔ آج بارات جا رہی ہے، بڑا بھائی بھی ڈانس کر رہا ہے، چھوٹا بھائی بھی اس میں ناچ رہا ہے۔ جب کوئی مولانا ٹوکتے ہیں میری قوم کے نوجوان تم کدھر جا رہا ہے، پلٹو واپس آؤ، اپنی زندگی کو بدلو، تو قوم کا نوجوان کے جواب دیتا ہے مولانا ابھی نوجوانی کے عمر ہے، ہمیں کھیل کود لینے دیجیے، کل وقت آئے گا ہم بھی مسجد کا دروازہ دیکھیں گے۔ آج کا نوجوان یہ سمجھتا ہے نوجوانی عیاشی کرنے کے لیے آتی ہے، نوجوانی سینما گھر کو آباد کرنے کے لیے آتی ہے، لیکن جب قوم کا یہ نوجوان کہتا ہے، تاریخ پکار کر کہتی ہے اے نوجوان تو نے کس قوم کی جوانی دیکھی ہے، ذرا اپنی قوم کی جوانی میں نظر ڈال، جب اپنی قوم کی جوانی میں نظر ڈالے گا تو تجھے فاروق اعظم کی تڑپتی ہوئی جوانی نظر آئے گی، موسیٰ بن نصیر کی جوانی نظر آئے گی، مسرجمہ کی جوانی نظر آئے گی، یوسف بن قاسقین کی جوانی نظر آئے گی، حضرت خالد بن ولید کی جوانی نظر آئے گی، اور یہ جوانیاں پکارے گی کہ سب کی جوانیاں عیاشیوں کی کہانیاں بنی ہے، ارے مرد مومن کی جوانیاں تو عظمت دین کی نشانیاں بنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ اپنے اعمال کو سدھارو، اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اور جب تم نماز پڑھو گے یقین میں کہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا بھی نماز پڑھے گا، ماں نماز پڑھے گی تو بیٹی بھی نماز پڑھے گی، اگر شوہر نمازی ہوگا تو بیوی بھی نمازی ہوگی، لیکن اگر خود ہی جب تم نماز نہیں پڑھو گے تو دوسرے کو تنبیہ کیا کر سکتے ہو؟ نماز پڑھ کر دیکھو نماز میں کتنی برکت ہے، کتنی لذت ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم
नमाज नहीं पढ़ेंगे, हुसैन के नाम से जलसे सजा ले, एक करोड़ों से कर जाओ। अगर जिस तरह हुसैन ने इमामुल अंबिया ने नमाज पढ़ी है, अगर नमाज ही नहीं पढ़ सकते हो तो कोई न सहाबा तुमसे खुश रहेगा, ना अल्लाह खुश रहेगा, ना उसका नवासा तुमसे खुश रहेगा। इसलिए प्यारे, तकरीर भी कराओ लेकिन अपनी मस्जिदों को आबाद भी करो। इमाम अली मकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करबला की सरजमीन पे पहुंचे, एक खुतबा दिया था, सुनो। अलमिन मुगीसी युगीसना, है कोई जो हुसैन की मदद कर दे, बोल दो सुभान अल्लाह। इसलिए कि एकदम आप सोए जा रहे हैं तो दो चार लोग बैठे हैं, उनकी भी आंखें बंद हो रही हैं। इसलिए मैंने मास्टर सुहेल साहब से कहा था कि एकाकनात पढ़वाने के बाद तकरीर फौरन करा दीजिए। मेरा यह मुहासना रहता है कि जब 12-1 बजे के बाद रात पूरी होती है तो आदमी सोने लगता है। जब सोएगा तो हम कहेंगे कि प्याज खाना हराम है तो घर का लोग प्याज फेंकने लगेंगे। सोने में कुछ बात समझ में आएगी। पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि इमाम अली मकाम की शहादत अगर मैं 2 घंटा भी बोलूं तो कम पड़ जाएगा, इसलिए बड़ी दर्दनाक शहादत है। और चूंकि बुजुर्गों के आस्थाने पर आप आए हुए, थोड़ी सी और सुने। इमाम अली मकाम खुतबा देते हैं, अलमिन मुगीसी युगीसना, है कोई जो हुसैन की मदद कर दे। मैंने आलम ख्याल में सवाल किया, ये मेरे आका हुसैन, आपको मदद ही लेना था, यजीदी का सबसे बड़ा बादशाह मदद देने के लिए तैयार है, आप यजीदियों की से क्यों मदद मांग रहे हैं? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अलमिन मुगीसी युगीसना का मतलब तुमने गलत समझ लिया। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम आओ मेरी जान बचाओ, मैं तो शहादत का फैसला कर लिया हूँ। मेरा मतलब ये है कि है कोई जो इस्लाम की ताबूत में मेरी मदद कर दे, है कोई जो इस्लाम के झंडे में मेरी मदद कर दे, है कोई जो इस्लाम का परचम उठाने में मेरी मदद करे। मेरे हुसैन तेरे बोल बड़े प्यारे थे। इमाम अली मकाम मैदान करबला में पहुंचते हैं। चुनांचे जब इमाम अली मकाम ने खुतबा दिया था तो हज़रत जनाबे हूर ने अपने घोड़े को तेज किया और इमाम अली मकाम की तरफ बढ़ा। सिपाही यजीद में एक शोर बर्पा हो गया। वो देखो हमारी जमात का जाबाज सिपाही हज़रत हूर जा रहे हैं, इमाम अली मकाम को हुसैन को पटा कर लाएंगे। हुसैन सुल्ह यजीद के सामने झुक जाएंगे, हुसैन यजीद की बैयत को कबूल कर लेंगे। अब हज़रत हूर आए हैं, क्यों आए? इमाम अली मकाम का खुतबा सुनकर आए थे और आने के बाद इमाम अली मकाम की कदमबोसी करने के बाद कहते हैं, ये मेरे आका, मैंने सदा लगाई, मैं आ गया हूँ। मैं जहन्नम के दरवाजे को छोड़कर जन्नत की तहलील चूमने की सादत हासिल करना चाहता हूँ। हे मेरे आका, मेरी गुस्ताखी माफ हो सकती है, लेकिन करीम इब्ने करीम सखी इब्ने सखी का मिजाज देखो। मेरे आका हुसैन ने कहा था, तेरा नाम क्या है? तो हज़रत हूर ने कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम हूर रखा है। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, हूर के माना होते हैं आजाद। और आज तुमने मैदान करबला में नवासाए रसूल की कदमबोसी कर दी है, जा आज तू जहन्नम से भी आजाद हो गया है। इमाम अली मकाम हज़रत जनाबे हूर को सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद कहते हैं, हूर ने कहा, ए आका, मेरी गुस्ताखी माफ हो सकती है। तो हज़रत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए हूर, तू जहन्नम से आजाद है। अब जनाबे हूर कदमबोसी करते हैं और मैदान करबला में पहुंचते हैं। ए यजीदियों, देखो मैंने इमाम हुसैन का पानी बंद किया था,
میں نے حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے آپ کو ان کے نانا کے دین کی حمایت کے لیے پہنچایا ہے، امام علی مقام نے مجھے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی عطا کر دیا ہے اور مجھے اپنے سینے سے بھی لگا دیا ہے۔ اے بدبخت یزید، اب بھی وقت ہے، حسین بلا رہے ہیں، آ جاؤ۔ لیکن حسین پر حضرت حور پر تیروں کی برسات ہوتی ہے، حضرت حور بھی تلواریں افغان لے کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کربلا میں کئی یزیدیوں کو فنار کرنے کے بعد آپ عصمت حسینی پہ قربان ہو جاتے ہیں۔ آزاد ہوا پنچھی جنت الفردوس کے آشیانے میں حضرت جناب حور کا لاشا میدان کربلا میں تڑپ رہا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک میت ہو جاتی ہے تو چہرے کی ہوائیاں بدل جاتی ہیں، کوئی مہینوں تک کھانا پینا اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن آپ اندازہ کرو، جس کا جوان بیٹا مر گیا ہو، جس کا بھانجا مر گیا ہو، جس کا بھائی میدان کربلا میں مر گیا ہو، جس کا سیر خار بچہ شہید ہو گیا ہو، بتاؤ اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ قربان جب رستم بھی ہوتا تو سر جھکا دیا ہوتا، دارا بھی ہوتا تو سر جھکا کر سلنڈر بول دیا ہوتا۔ لیکن واہ حسین، میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، حضرت جناب حور کا لاشا تڑپ رہا ہے، بھوکے اور پیاسے ہیں۔ امام کو آخری سلام کیا، اے میرے آقا، میری گستاخی معاف ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے حور، جہنم سے آزاد ہے۔ اور حضرت جناب حور نے آخری سلام کیا، روح اب سے انسری سے پرواز کر گئی۔ میرے آقا حسین لاشے پہ لاشے لا رہے ہیں، حضرت جناب حور کی لاش کو لا کر خیمے میں رکھا ہے۔ اہل بیت مصطفیٰ کا امتحان تمہارا شروع ہو چکا ہے۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں، اے بابا، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا، نہیں بیٹے، تم حق پر ہو، حق تمہارے ساتھ ہے، تم علی کی اولاد ہو، نبی کے نواسے ہو۔ نتائج کے شکل میں غلامان حسینی بھی میدان میں ہے۔ اب جنگ کے طریقے شروع ہوئے تو سب سے پہلے امام علی مقام کے سینے کی طرف جو تیر چلایا تھا وہ عمرو بن سعد نے چلایا تھا۔ یہ عمرو بن سعد کون ہے؟ ذرا سوچو، یہ عمرو بن سعد کے والد گرامی کو دیکھو، جو سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو عشرے مبشرہ میں داخل ہیں، جو صحابہ کے رسول ہیں، جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ اللہ کے محبوب نے دیا ہے۔ آج امام علی مقام کے انہی کا بیٹا سعد ابن وقاص امام علی مقام کے سینے کی طرف تیر چلایا تھا۔ حضرت جناب زہیر نے آگے بڑھ کر کہا، ظالموں، مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے سامنے آؤ۔ حضرت جناب زہیر میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، بہت سارے کوفیوں کو فنار کرنے کے بعد آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو بلایا تھا، اے میرے دوست مسلم ابن اوسجہ اسدی چلے آؤ۔ لہذا مسلم ابن اوسجہ اسدی بھی میدان کربلا میں پہنچتے ہیں۔ کئی کوفیوں کو فنار کرنے کے بعد آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا لاش اپنے زانوں پہ رکھ لیے ہیں اور روح اب سے منصوری سے پرواز کرنے والی ہے۔ اسی آشنا میں ایک 8 سال کا بچہ ہے جو اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لٹکائے ہوئے میدان کربلا میں بھاگا جا رہا تھا۔ امام علی مقام، آپ کے گھر میں بھی 8 سال کا بچہ ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، ہمارے بچے کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو فلمی گانے یاد ہیں، ہمارے بچوں کو کلمے یاد نہیں ہے، ہمارے بچوں کو آزان کے الفاظ یاد نہیں ہے۔ لیکن وہ دور کیسا دور تھا؟ امام مسلم ابن اوسجہ اسدی کا لاش امام علی مقام میدان کربلا میں اپنے زانوں پہ رکھ لیتے ہیں اور پھر کربلا کی سرزمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ایک 8 سال کا بچہ ہے، اپنی کمر میں ننھی سی تلوار لٹکا کر میدان کربلا میں بھاگا جا رہا تھا۔ جو میری نظر، جو ہی امام علی مقام کی نظر اس بچے پہ گئی تو آپ نے فرمایا، اے لوگوں، وہ دیکھو کس کا لال ہے، 8 سال کی عمر ہے، میدان کربلا میں بھاگا جا رہا ہے، اسے پکڑ کر لے آؤ۔ آپ کے دوست، آپ کے حباب دوڑ گئے، بیچ راستے سے ہی اس بچے کو پکڑ لیا جاتا ہے اور پکڑ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں لایا گیا اور لانے کے بعد امام علی مقام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ میرے امام نے پوچھنا شروع کیا، تم کس کے لال ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کس جگہ جا رہے ہو؟ قربان جاؤں، بچے نے جواب دیا، عظمت حسینی پر اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ 8 سال
لیکن عظمت حسینی پر اپنی جان دینے جا رہا ہوں۔ کس نے تجھے سجا کر بھیجا ہے؟ کہا میری مقدس ماں نے مجھے سجا کر بھیجا ہے۔ تو کس کا لاڈلا ہے؟ کہا یا امام بتا دوں میں کس کا لاڈلا ہوں؟ کہا ہاں بیٹے بتا دے تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا جس باپ کی گردن شہید ہو کر آپ کے زانوئے اقدس پہ پڑی ہوئی ہے، میں مسلم ابن اوسجا اسدی کا بیٹا ہوں۔ باپ کی روح کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے، جب میں امام حسین کی عظمت پر قربان ہو گیا تو جا آج تو بھی عظمت پیغمبر پہ قربان ہو جا۔ ایک 8 سال کا بچہ بھی میدان کربلا میں دم توڑ دیتا ہے۔ اللہ اللہ ظلم و ستم بھی اکٹھا ہے، صبر و رضا بھی اکٹھا ہے۔ ماضی کا ظلم بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، امیہ کا تیور کفر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، ہرقل کا ظلم و ستم بھی تمہیں کربلا میں ملے گا۔ اور جہاں ظلم و ستم کے سارے تیور تمہیں کربلا میں مل رہے ہیں، وہی صبر و رضا کا ہر تیور بھی تمہیں کربلا میں ملے گا۔ ایوبی صبر بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، سلیمانی شوکت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، یحییٰ کی شہادت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، دانیال کی محبت بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، عیسیٰ کا جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، موسیٰ کا جمال بھی تمہیں کربلا میں ملے گا، پیغمبر اعظم کی عظمت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، صدیق کی صداقت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی، عمر کی عدالت بھی تمہیں کربلا میں ملے گی۔ سب کو سمیٹ دو، تاریخ کربلا صبر کے میدان سے جگمگا اٹھتی ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں ان کی زندگی کو پرکھنے کا شعور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خوب شیر چمن بلبل شاد رہے، باغ باجاتا گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں۔